نے اللہ کی زمین پہ گناہ کیا اور استغفار نہیں کیا، سیدھا جہنم کے اندر جائے گا وہ آدمی۔ اور یوں فرمایا اللہ کے نبی نے، ڈرنے کا یہ مطلب نہیں مسجد میں آ گئے نماز پڑھنے کے لیے، صبح فجر میں آ گئے نماز ادا کرنے کے لیے، تہجد پڑھنے کے لیے رات کے آخری پہر میں آ گئے، ڈرنے کا یہ مطلب نہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میرے امتی، ڈرنے کا یہ مطلب ہے اصل میں رات کی تاریکیوں میں گاؤں کی گلیوں سے گزرتا ہوا بھی ڈر، دودھ دوتا ہوا بھی ڈر، جنگل کے اندر چل رہا ہے اس وقت بھی ڈر، گاڑی کے اندر سفر کر رہا ہے اس وقت بھی ڈرو، ڈرو اس رب ذوالجلال سے جس سے ہمارا چھپنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ او مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والوں، اگر جنت میں جانا ہے، اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچانا ہے، اللہ کی زمین پر کوئی گناہ نہیں کرنا، چھوٹا گناہ نہیں کرنا، بڑا گناہ نہیں کرنا، تب بات بنے گی۔ تم نے اللہ کا قرآن پڑھا ہوگا، قرآن مجید میں مختلف مقامات پر رب کائنات نے لعلکم تتقون کا ذکر کیا ہے۔ بار بار اللہ نے فرمایا تم نمازیں پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ۔ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، بار بار اللہ پاک نے تقوی کا ذکر قرآن میں کیا ہے، ہمیں بتاؤ تقوی کسے کہتے ہیں؟ حاجیوں، قاضیوں، نمازیوں، نوجوانوں، کان کھول کر کے سن لو کہ تقوی کسے کہتے ہیں۔ آج تو 60 سال کا بوڑھا اذان دے کر کے اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں متقی ہوں، رات کے آخری پہر میں تہجد کی نماز ادا کر کے یہ سمجھتا ہے کہ میں متقی ہوں۔ ابھی تمہیں تقوی کے بارے میں پتہ نہیں۔ جب صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہمیں تقوی کے بارے میں بتاؤ، متقی کسے کہتے ہیں، تقوی دار کسے کہتے ہیں، پرہیزگار کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی نظروں میں متقی کون آدمی ہے؟ اللہ کے نبی نے مثال دے کر کے فرمایا، مثال مثال دے کر کے فرمایا کہ ساتھیوں، متقی آدمی کی مثال اس مسافر کی طرح ہے جو جنگل میں سفر کرتا ہے، چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے، سامنے جھاڑی آ گئی، کانٹے دار بیریاں آ گئی۔ وہ مسافر جب جھاڑیوں کے بیچ میں داخل ہوا، کانٹے چبھنے لگے، اس مسافر نے اپنے دامن کو سمیٹنا شروع کیا، کپڑوں کو بچانا شروع کیا، کہیں کانٹا نہ لگ جائے، کہیں بدن میں کانٹا نہ تکلیف دے دے۔ وہ مسافر
مسافر اپنے آپ کو ایسے کانٹوں سے بچا بچا کر کے چلتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ساتھیو یہی مثال پرہیزگار آدمی کی ہے، متقی آدمی، نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، زکوٰۃ دینے والا، حج کرنے والا، وہ اپنے آپ کو اس طرح سے بڑے گناہوں سے بچائے گا، چھوٹے گناہوں سے بچائے گا، جیسے وہ مسافر کانٹوں سے اپنے آپ کو بچا رہا تھا۔ اس سے یہ پتا چلا، اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی زمین پر نہ بڑا گناہ کرتا ہے نہ چھوٹا گناہ کرتا ہے، وہ اللہ کی نظروں میں متقی ہے، پرہیزگار ہے، جنتی ہے۔ او حاجیو، تہجد پڑھنے والوں، مجھے یہ بتاؤ، ایک حاجی تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، چھوٹے بھائی کی زمین کو ناجائز طریقے سے دبا رکھا ہے، کیا وہ اللہ کی نظروں میں متقی ہے، پرہیزگار ہے؟ سن لو، وہ اللہ کی نظروں میں متقی نہیں بن سکتا، اس لیے کہ اس نے اپنے بھائی کے حق کو ناجائز طریقے سے دبا رکھا ہے۔ بھائی کی زمین کو دباؤ، پڑوسی کی زمین کو دباؤ، یتیموں کی زمین کو دباؤ، غریبوں کی زمین کو دباؤ، رشتہ داروں کی زمین کو دباؤ، اور سن لو، رب کعبہ کی قسم ہے، 70 سال تک عبادت کرتے رہو، 70 سال تک نمازیں پڑھتے رہو، مولویوں کے لیے دعوت اور الولیمہ کھلاتے رہو، اگر تم نے اپنے بھائی کے حقوق کو اپنی زندگی میں ادا نہیں کیا، تمہیں جنت نہیں مل سکتی۔ کتنے مسلمان موجود ہیں مسجد میں، کتنے نوجوان موجود ہیں، اپنے گریبان بھی اندر جھانکو اور سن لو، نکڑوں پہ قبضہ کرنے والوں، چوراہوں پہ قبضہ کرنے والوں، اور چوراہے کو اپنی جاگیر سمجھنے والوں، اگر تم نے گاؤں کے نکڑوں پر اپنے جانور، اپنی بھینسوں کو باندھا، اللہ کی قسم ہے، اگر تمہاری بھینس جب تک چوراہے میں بندھتی رہیں گی، لوگوں کے لیے تکلیف پہنچتی رہے گی، اللہ تیرے سجدوں کو قبول نہیں کرے گا، اللہ تیری حج کو قبول نہیں کرے گا، اللہ تیری نمازوں کو قبول نہیں کرے گا، اللہ تیری زکوٰۃ کو قبول نہیں کرے گا، اللہ تیرے روزوں کو قبول نہیں کرے گا، اللہ تیری خیرات کو قبول نہیں کرے گا، اس لیے کہ تو نے حقوق میں ناحق تلفی کر رکھی ہے۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اور اللہ نے ایک بات اور کہی کہ میرے بندو، اے میری بندیوں، سن لو، تم میرے پاس آؤ گے، میدان محشر لگے گا، میری عدالت لگے گی، ترازو لگے گا، نیکیاں تولی جائیں گی، بدیاں تولی جائیں گی۔ اللہ نے فرمایا میرے بندو، اگر تم نے نمازوں میں کمی کر دی، نمازوں کی کمیوں کو میں معاف کر دوں گا، اس لیے کہ نماز میرا حق ہے۔ زکوٰۃ اگر تم نے نہیں دی، میں زکوٰۃ کو معاف کر دوں گا، اس لیے زکوٰۃ میرا حق ہے۔ او میرے بندو، اگر تم نے روزوں کے اندر کمی کر دی، روزہ نہیں رکھا، میں تمہیں معاف کر دوں گا، اس لیے کہ روزہ میرا حق ہے۔ اللہ نے فرمایا او
میرے بندو، اگر تم نے دنیا میں یتیموں کے مال کو ہڑپ کیا، پڑوسیوں کے مال کو ہڑپ کیا، غریبوں کی امانت میں خیانت کی، تم نے زمین اور رکڑوں کو دبایا، اللہ نے فرمایا میں تمہیں جب تک معاف نہیں کروں گا جب تک کہ میرا بندہ اپنے حق کو تیرے لیے معاف نہ کر دے۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، بات کو جاننے کی کوشش کرو۔ آج اللہ کی زمین پہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ کسی نے قبرستان کو دبایا، کسی نے عیدگاہ کو دبایا، کسی نے غیر مسلموں کی زمین پہ قبضہ کیا ہے۔ اللہ کی قسم یہ مسلمانوں کی پہچان نہیں ہے۔ اگر ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم حقوق العباد کا خیال کریں۔ دوسرا نقطہ دیکھیں، دوسرا پوائنٹ اور بتا کے چلوں گا۔ شیخ محترم تقریر تو کتنا ہی کر لو، جو پوائنٹ ٹو پوائنٹ باتیں، شاید کہ کسی کے دل میں کوئی بات بیٹھ جائے۔ میں دوسرے نقطے کی طرف چلتا ہوں، ذرا توجہ کیجئے گا۔ حدیث رسول ہے، حدیث رسول ہے، ایک دیہاتی آدمی، ایک اللہ کا بندہ، امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی عدالت میں آتا ہے اور آ کے سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، مجھے یہ بتاؤ ایو مسلمین خیر، اللہ کی نظروں میں سب سے بہتر مسلمان کون سا ہے؟ دیکھیے، غور کرنا بات پہ، سوال پہ غور کیجئے گا۔ اذانوں پہ جھگڑا کرتے ہو نا کہ اذان میں دوں گا، اذان میں دوں گا، پہلے اپنے گریبان دی اندر جھانک کہ میں کیا کیا کارنامہ انجام دے رہا ہوں، تیری اذان تجھے جنت میں نہیں لے جا سکتی، اس لیے کہ وہ شکل بنا، وہ صورت بنا، وہ لباس پیدا کر، وہ اچھا مسلمان بن، وہ بہتر مسلمان بن۔ سوال پہ غور کیجئے تو وہ نوجوان سوال کرتا ہے، ایو مسلمین خیر، اے اللہ کے رسول، سب سے بہتر مسلمان، سب سے بیسٹ مسلمان اللہ کی نظروں میں کون سا ہے؟ اللہ کے نبی نے نماز پڑھنے والوں کا نام نہ لیا، ہمارے نبی نے نمازیوں کا نام نہ لیا، روزے داروں کا نام نہ لیا، زکوٰۃ دینے والوں کا نام نہ لیا، حج کرنے والے حاجیوں کا نام نہ لیا، خیرات کرنے والوں کا نام نہ لیا، قرآن پڑھنے والوں کا نام نہ لیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، او نوجوان، تو نے سوال کیا ہے، آجا میں تجھے بتاؤں، اللہ کی نظروں میں سب سے بہتر مسلمان، سب سے اچھا اوریجنل مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون من لسانی و یدہ، کہ جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ دے، وہ اللہ کی نظروں میں سب سے اچھا مسلمان ہے۔ او کلمہ پڑھنے والوں، او نوجوانوں، تو نے فرینڈ کو گالی دی، تو نے پڑوسی کو گالی دی، تو نے اپنے رشتہ داروں کی غیبت کی، تو نے تہمت لگائی، مجھے یہ بتا تو جنت میں کیسے جائے گا؟ تیرا باپ بھی جنتی نہیں ہے، اس لیے کہ تو نے اپنے پڑوسیوں کو گالیوں سے ان کا استقبال کیا ہے۔ گالی دینے والا، غیبت کرنے والا، تہمت لگانے والا،
غریبوں پہ الزام لگانے والا کتنا ہی بڑا حاجی ہو، کتنا ہی بڑا قاضی ہو، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ کی نظروں میں وہ مسلمان نہیں ہے، اوریجنل مسلمان نہیں ہے۔ ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہیں دینا، پیروں سے کسی کو تکلیف نہیں دینا، زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دینا۔ او ساکرس والو، تمہاری 70 سال کی عمریں ہو گئی ہے، آج تک بوڑھا نے اپنے پوتوں سے یہ نہیں کہا بیٹا یہ موری نہ چلا، یہ موری کا پانی گرنا کل قیامت کے دن میرے لیے بڑا مہنگا پڑے گا۔ ہاں، تم نے صرف دین نماز کو سمجھا، 5 وقت کی حاضری کو سمجھا، آئے ظہر کی نماز پڑھی اور جا کر کے پھر غیبت کرنا شروع کر دی، آئے عشاء کی نماز پڑھی، رات کے 12 بجے پارٹیاں بنانے کی باتیں کر دی۔ اب مجھے بتاؤ کیا ہم جنت میں جائیں گے؟ اس طرح سے ہم جنت میں نہیں جا سکتے، نہیں جا سکتے۔ اچھا بھی آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، سمجھانے کی کوشش کروں آپ لوگوں کے لیے۔ موضوع بڑا اہم تھا، ابھی تو ابتدا تھی، لیکن چلو اگر امپورٹنٹ بات 2-4 سیٹ بتا دی جائے وہی کافی ہے ان کے لیے۔ لمبی لمبی بڑی بڑی چوڑی چوڑی تقاریر کرنے سے کیا فائدہ؟ آئیے موریاں چلانے والوں، تکلیف دینے والوں، کانٹے بچھانے والوں، آؤ میں تمہارے سامنے ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، وقت کے خلیفہ امیر ہیں، بہت بڑے گورنر ہیں، اور اتنے بڑے گورنر امیر ہیں، رات کی تاریکیوں میں عمر ابن الخطاب مدینے کی گلیوں میں گشت کر رہا ہے، آپ کا غلام آپ کے ساتھ ہے، آپ راستے سے گزرنے لگے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان، نبی کا چچا عباس ہے، عباس کا بیٹا عبداللہ ہے، عبداللہ کا باپ عباس ہے، مکان عباس کا، عباس بھی موجود، نبی کا چچا عباس بھی موجود۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے کپڑوں پر عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی موری کی چھینٹیں آ لگی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی عدالت سے وارنٹ جاری کیا، او مدینے والو جاؤ، حکمراں کا حکم ہے، ابھی اسی وقت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں جو موری لگی ہوئی ہے اکھاڑ کے پھینک دو۔ تمہاری اندر ہے ایسی ہمت ہے؟ آج تو تم بغل گیری کرتے ہو اور کہتے ہو بیٹا اگر کوئی تیری موری کو اکھاڑے نا پلیز ٹیل می، مجھے بتانا، اس لیے کہ اس نے ووٹ دینے کی وعدہ کر رکھا ہے کہ تجھے ووٹ دوں گا، تم برباد ہو گئے، یہ قوم سیاست میں آ کر کے برباد ہو گئی۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں دیکھا کہ موری کس کی ہے، نبی کے چچا عباس کی ہے۔ عمر فاروق اعظم نے وارنٹ جاری کیا، ابھی اسی وقت پر نالا اکھاڑ کے پھینکو۔ موری اکھاڑ دی گئی، کیوں اکھاڑی موری عمر نے؟ کیوں نکلوا دی موری؟ اس لیے پانی گر رہا تھا، آنے جانے والوں کے لیے تکلیف ہو رہی تھی، کپڑے خراب ہو رہے تھے، عمر نے موری اکھڑوا دی۔ اور عباس جب گھر آئے تو عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ مکان کی چھت میں موری نہیں ہے، موری کو عمر نے اکھڑوا دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ عمر کی عدالت میں تشریف لائے، آ کے عرض کیا امیر المومنین
مجھے یہ بتاؤ میری موری کیوں نکلوا دی، میرا پرنالا کیوں اکھڑوا دیا؟ عمر فاروق اعظم نے فرمایا او عباس تو نہیں جانتا، میرے کانوں نے سنا، میرے نبی نے مسجد نبوی کے منبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا تھا اور آپ نے فرمایا تھا او لوگوں وہ آدمی جنت میں نہیں جا سکتے جنہوں نے کسی کے لیے تکلیف دی۔ او عباس تیری موری آنے جانے والوں کے لیے تکلیف دے رہی تھی، پریشان کر رہی تھی، عباس تیری محبت میں پرنالا اکھڑوا دیا۔ یا اللہ کہیں عباس دوزخ کا ایندھن نہ بن جائے۔ عباس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عمر نے فرمایا عباس میں یہ چاہتا ہوں جیسے میرے نبی کی فکر تھی کوئی بھی میرا امتی دوزخ میں نہ جائے، عباس میں نے تیری محبت میں پرنالا اکھڑوا دیا۔ عباس زیادہ رونے لگے۔ پھر عمر فاروق اعظم نے سوال کیا اے عباس کیوں رو رہے ہو؟ عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا امیر المومنین میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میرا پرنالا اکھاڑ دیا گیا، میری موری ہٹا دی گئی، میں اس لیے رو رہا ہوں عمر پرنالا ہٹانے سے پہلے، موری نکالنے سے پہلے مجھے بلاتا، مجھ سے پوچھتا، میں مشورہ دیتا۔ او عمر تجھے کیا معلوم ہے اس پرنالے کا لگانے والا کاریگر کون تھا؟ کون تھا کاریگر؟ وہی خاصی تکلیف، کون تھا کاریگر؟ کون تھا کاریگر؟ عمر فاروق اعظم نے پوچھا اے عباس مجھے بتاؤ۔ عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا امیر المومنین میرے مکان میں اس پرنالے کو لگانے والا میرا نبی تھا، میرا رسول تھا، مبارک ہاتھوں سے یہاں لگایا۔ عمر فاروق اعظم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ او عباس جلدی کرو، میرے نبی نے جہاں اپنے ہاتھوں سے موری لگائی تھی سیڑھی عمر کے کندھوں کو بناؤ، اسی جگہ پر پرنالا فٹ کر دو جہاں پر ہمارے نبی نے لگایا تھا۔ نبی کی لگائی ہوئی چیز، نبی کے مبارک ہاتھوں نے پرنالا لگایا۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حیرت میں پڑ گئے، پرنالے کو وہیں پر لگوا دیا۔ مقصد یہ تھا کہ عمر نے موری اس لیے ہٹوائی کہ وہ تکلیف دے رہی تھی۔ او کلمہ پڑھنے والوں، نوجوانوں، آپ اپنے گریبان میں جھانکو، راستوں میں کانٹے ہیں، راستے میں کیچڑ ہے، اوپر سے موریاں چلتی ہیں، آنے جانے والے نمازیوں کے لیے تکلیف ہوتی ہے، اور پھر بھی تم یہ کہتے ہو ہم اوریجنل مسلمان ہیں۔ ہرگز نہیں۔ جنت میں جانے کے لیے وہ شکل بناؤ، وہ لباس پیدا کرو، آؤ آؤ، مرنا ہے نا سب کو، کوئی امر آیا ہے کیا؟ سب کو جانا ہے، ایک ہی راستے سے جانا ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ کفن ملے کہ نہ ملے، قبر ملے کہ نہ ملے، غسل ملے کہ نہ ملے، لحد ملے کہ نہ ملے، نماز جنازہ نصیب ہو کہ نہ ہو، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن سب کو دنیا چھوڑ کر کے قبر کے اندر جانا ہے۔ لیکن یاد رکھنا ایک بات اخلاق کی آ رہی ہے، ایک بات اخلاق کی آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ایک میت قبرستان کی طرف جا رہی ہے، قبرستان کی طرف جا رہی ہے، لوگ لے کے جا رہے ہیں، کاندھوں پر مشیری ہے، میت کاندھوں پہ ہے،
اللہ کے نبی نے جب دیکھا تو اللہ کے نبی نے ہاتھ کا اشارہ کیا اس طرح سے اور فرمایا کہ لوگوں، میت کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا وجبت علیہ الجنہ، وجبت علیہ الجنہ، وجبت علیہ الجنہ۔ او لوگوں، اس میت کے اوپر جنت واجب ہو گئی ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ابھی تو ہمارا بھائی قبر کے اندر بھی نہیں گیا، منکر نکیر سے ملاقات بھی نہیں ہوئی، سوال و جواب بھی نہیں ہوئے، اللہ پاک نے اسے جنت کیسے دے دی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں او میرے ساتھیوں، میرے پاس میرا جبریل آیا، میرے جبریل نے مجھ کو ابھی بتایا ہے کہ یا رسول اللہ، جس کی میت کے پیچھے لوگ چل رہے ہو اور اس کے پیچھے لوگ یوں کہہ رہے ہو کہ یا اللہ بڑا نیک آدمی تھا، بڑا اچھا آدمی تھا، نرم مزاج والا تھا، آج تک بیچارے نے کسی کو تکلیف نہیں دی، گالی تک نہیں دی، بڑا نیک تھا۔ اور جس کی نیکیوں کو، اخلاق کو یاد کر کے لوگ پیچھے پیچھے چلے، اللہ تعالیٰ اس میت کے اوپر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کی میت کے پیچھے لوگ یوں کہتے جائیں ارے بڑا سود لینے والا تھا، بڑا حرام خور تھا، بڑا اولکس باز تھا، بڑا بیاج لیتا تھا، بڑا بیازڑیا تھا، اس کی تمام برائیوں کو لوگ یاد کریں اور کہیں کہ یا اللہ یہ بڑا ظالم تھا، آج سے موت آ گئی۔ اللہ کے نبی فرماتے وجبت علیہ النار، اس کے اوپر جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ بتائیے، ہم دیکھتے ہیں، ہم سنتے ہیں، آپ کو ایک چولی میں بات بتلاؤں، گھر کی مرغی داڑھ برابر، گھر کی مرغی داڑھ برابر، ہم دیکھتے آئے اور ہم سنتے آئے ہیں فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبد الجبار صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ آپ کی قبر کو نور سے منور فرمائے، آج تک میں نے اپنے کانوں سے کسی بھی اللہ کے بندے کی زبان سے اس کی برائی نہیں سنی۔ سب لوگ کہتے، ساکرس والے کہتے بڑا نیک تھا، بڑا دیندار تھا، بڑا متقی تھا، بڑا پرہیزگار تھا۔ تو ایسے لوگوں کی جو لوگ تعریف کریں سمجھ لو وہ جنتی ہے، اور جو لوگ ان برے لوگوں کی برائیوں کو یاد کریں اور افسوس کریں سمجھ لو وہ دوزخی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میرے کہنے کا یہ مقصد ہے جنت میں جانے کے لیے وہ شکل بناؤ، وہ صورت بناؤ، وہ لباس پیدا کرو، وہ تقوی پیدا کرو، وہ پرہیزگاری پیدا کرو۔ دیکھیے آج ہم لوگ دولت کے پھندے میں پھنس گئے، دنیا کی مٹھاس میں پھنس گئے۔ غور کرنا آپ لوگ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، آپ کے پاس حضرت جبریل بھی موجود ہے، جبریل بھی موجود، نبی بھی موجود، ایک فرشتہ آسمانوں سے آتا ہے، اور وہ فرشتہ وہ ہے کہ جب سے اللہ نے دنیا بنائی تھی کبھی اس نے اللہ کی زمین پہ آ کر کے نہیں دیکھا، پہلی مرتبہ وہ فرشتہ اللہ کے نبی کے پاس آیا، اور آ کے وہ فرشتہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں اس لیے آیا ہوں، یہ مکے والے تانا دیتے ہیں آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، آپ اپنے رب سے دولت کیوں نہیں مانگ لیتے، مال کیوں نہیں مانگ لیتے، سونا کیوں نہیں مانگ لیتے، چاندی کیوں نہیں مانگ لیتے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا او اللہ کی مخلوق، نورانی فرشتے، میں تجھے کیا بتاؤں، میرا جبریل یہاں پر
اندر موجود ہے۔ حضرت جبریل نے فرمایا کہ مالدار آدمی، محلوں میں رہنے والا، کوٹھیوں میں رہنے والا، بلڈنگوں میں رہنے والا، جائیداد والا، اس سے 40 سال پہلے غریب آدمی جنت میں جائے گا۔ غور کیجئے گا، مالدار آدمی سے 40 سال پہلے غریب آدمی کا داخلہ جنت میں ہوگا۔ آج تو ہمیں گڑب چڑب طریقے سے دولت چاہیے، مال چاہیے، چوری کے ذریعے سے آئے، ڈکیتی کے ذریعے سے آئے، یا کسی اور طریقے سے آئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو حلال کھانے کی توفیق عطا فرما، حلال کھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو نیک بنا، پروردگار عالم ہم سب کو ایک بنا۔ دیکھو یہاں پر ایک بات بتاؤں آپ لوگوں کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، خواب، اور خواب میں آپ نے کیا دیکھا کہ جنت کے اندر ابو بکر صدیق موجود ہے، عمر فاروق موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے ابو بکر کو دیکھا خواب میں، تو نبی نے سوال کیا، ابو بکر تو بھی موجود ہے، عمر تو بھی موجود ہے، عمر میرا عثمان نظر نہیں آ رہا ہے؟ ابو بکر نے جواب دیا، عمر نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، اللہ پاک نے عثمان کے لیے اتنی دولت دی ہے، عثمان اپنی دولت کا حساب دے رہا ہے، ہم پہلے ہی آ گئے۔ اللہ کے نبی نے جب خواب سے آپ بیدار ہوئے، ابو بکر کو فرمایا، عمر کو فرمایا، تم کتنے خوش نصیب ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی دولت نہیں دی ہے۔ تبھی تو اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اے مومنو تمہیں تمہارا مال، تمہاری اولاد ہلاک و برباد کر سکتی ہے۔ تو بہرحال ہمیں حلال کھانا ہے، حرام سے بچنا ہے، اور حقوق العباد کا بالکل خیال کرنا ہے، تب جا کر کے ہم جنت میں جائیں گے۔ اگر ہم نے حقوق العباد کا خیال نہیں کیا اور حرام و حلال میں ہم نے فرق نہیں کیا، تو ہم جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی ہمیں نہیں مل سکتی۔ آج ایک باپ کو پتا ہے ایک بیٹا اولیکس کاٹ رہا ہے، ایک بیٹا اولیکس کاٹ رہا ہے، ٹٹلو کاٹ رہا ہے۔ گڑگاواں کی سرزمین میں ایک 24 سال کی لڑکی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، تھانے کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے۔ وہ لڑکی کہ جس نے بڑی محنت اور بڑی مشقتوں کے ساتھ 80,000 روپے اس نے اپنے اکاؤنٹ میں کسی بھی طریقے سے کمائے اور اپنے اکاؤنٹ میں ڈالے، اللہ کی قسم اس کے اکاؤنٹ کو